وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ میں ذرا ریپیٹ کرتی ہوں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، صلاۃ نماز۔ یہ جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتاتی آئی ہوں کہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا کہیں بھی حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نماز پڑھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آج پڑھی، کل نہیں پڑھی، ایک پڑھی دوسری نہیں پڑھی، ٹائم پر نہیں پڑھی، ٹھیک ہے۔ قائم کرنا کا مطلب، قائم کرنا آپ بھی نہیں جانتے ہیں، قائم کرنا کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی سے ڈٹے رہنا اس چیز پر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہوتا ہے قائم کرنا۔ تو قائم کیا ہے؟ نماز کو ان کے اوقات میں پڑھنا اور ریگولرلی پڑھنا، ڈیلی پڑھنا، ٹھیک ہے۔ 5 کی 5 نمازیں اور ان کے اوقات پر اور روز کے روز۔ یہ ہمارا اور خاص طور پر چھوٹے بچوں کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اسکول گوئنگ کا، ان کا یہ ہوتا ہے، ان سے کہیں بیٹا نماز پڑھ لو، وہ کہتے ہیں جی کل سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ کل سے شروع کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس دن کی ساری نمازیں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا کفر ادا کریں، ٹھیک ہے، کفر کریں۔ تو یہ چیز، واقعیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وآتو اور دو زکوٰۃ، زکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو رسول، رسول کی، لعلکم تاکہ تم پر ترحمون رحم کیا جائے، لعلکم تاکہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ، یعنی تم پر رحم کیا جائے۔ اب رحم کرنے کے اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا 3 شرائط بتا دی: نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، ٹھیک ہے۔ جہاں نماز کا حکم آیا وہیں زکوٰۃ کا حکم آیا، نماز اور زکوٰۃ کو الگ نہیں کیا گیا، یعنی جتنی نماز ضروری ہے اتنی زکوٰۃ ضروری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت بھی قرار دیا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ آل عمران میں، کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اس میں اس سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت آ جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، حکم فرما دیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر۔ لا نہ، تحسبن تم گمان کرو، حسب کا مطلب گمان کرنا ہوتا ہے، یعنی خیال کرنا، اندازے لگانا، سوچنا۔ لا تحسبن نہ تم گمان کرو، الذین ان لوگوں کے بارے میں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، معجزین کہ وہ عاجز کر دینے والے ہیں۔ عاجز یعنی بے بس، ٹھیک ہے، تنگ کر دینا، ہرانے کی کوشش کرنا، کہ وہ عاجز کر دینے والے ہیں یا بے بس کر دینے والے ہیں فی الارض زمین میں۔ یعنی اب عاجز کر دینے والے سے مراد کیا ہے کہ وہ آپ کو عاجز کر دینے والے ہیں، آپ کو تھکا دینے والے ہیں، آپ کو ہرا دینے والے ہیں، یعنی اس سے مراد اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ آپ یہ گمان نہ کریں کہ اگر کفار جو ہے وہ سبقت لے کے جا رہے ہیں یا کفار کو کامیابی مل رہی ہے یا کفار کسی طریقے سے آپ کو اذیت پہنچا رہے ہیں، تو آپ یہ گمان نہ کریں کہ ان کی یہ ساری کوششیں کام آئیں گی، رنگ لائیں گی اور وہ آپ کو آخر کو تھکا دیں گے یا آپ پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو ہرا دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے۔ یہ وقتی طور پر آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی جیسے میں اس کو اگر اس آیت کو آج کے دور میں ریلیٹ کروں تو آج کے دور میں بھی دیکھیں کہ مسلمان جو ہے وہ پس رہے ہیں ہر جگہ پر، اور کفار اور یہودیوں کا جو ہے یہ کہہ لیں کہ غیر مسلموں کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہم اس سے مراد یہ نہیں لے سکتے کہ یہ جو ہے وہ پوری دنیا پر اب یہ قابض ہو رہے ہیں، پوری دنیا پر ان کا چرچا ہے، ان کی حکومت ہے، تو مسلمان جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ پس تو رہے ہی ہیں، مراد یہ کہ ان کی کوئی مقام نہیں ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ تو کفار کچھ بھی کر لیں لیکن کفار دنیا میں تو ترقی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا وہ انجام جو ہے وہ رسوا ہونا ہی ہے۔ تو مسلمانوں پر جیسا کہ ہم نے اس سے پہلی والی آیت میں پڑھا تھا 55 آیت میں، کہ مسلمانوں پر جو ہے وہ قابض ہونے کا یہی ہے کہ انہوں نے اپنے اعمال جو ہے وہ نیک کرنے چھوڑ دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب نیک اعمال چھوڑ دیے ہیں، اللہ پر ایمان لانا چھوڑ دیے، اسی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے یہ مسلط ہو گئے ہیں کفار۔
تو اب اگر کفار مسلط بھی ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا انجام برا ہوگا، مسلمانوں کا آخرت میں انجام اچھا ہی ہے، کفار کا انجام برا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی اس آیت کے اگلے حصے میں کیا فرما رہا ہے؟ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، وَمَأْوَا اور ان کا اور ٹھکانہ، ہم ان کا، وَمَأْوَاهُمْ اور ان کا ٹھکانہ، نار آگ ہے، یعنی جہنم، ٹھیک ہے نا۔ جہنم کے کئی نام لیے گئے ہیں، آگ یہاں آگ کا نام بھی لیا گیا، جہنم کو جہنم کہہ کے بھی پکارا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی انہوں نے جہنم ہی لوٹنا ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور لا ضرور، بئس برا ہے، مصیر پلٹنے کی جگہ یا لوٹنے کی جگہ، اور یہ ٹھکانہ یعنی، ٹھیک ہے، اور یہ ٹھکانہ برا ہے۔ آپ مسیر کا مطلب اصل میں ہوتا ہے وہ مقام جہاں واپسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لوٹ کر آیا رہتا ہے۔ جیسے آپ اپنے گھروں میں سے نکلتے ہیں روز ڈیلی کام کرنے کے لیے اور واپس اپنے گھر میں ہی لوٹتے ہیں، تو آپ کا گھر مسیر یعنی ٹھکانہ ہے، آپ کا لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ دنیا عارضی ہے، سب نے واپس آخرت میں پہنچنا ہے اللہ کے حضور، اور وہاں ان کے مال کی بنا پر جنت یا دوزخ ٹھکانہ ہے جہاں انہوں نے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، آپ یہ گمان نہ کریں کہ کفار جو ہے کفار کے بارے میں کہ وہ زمین میں جو ہے وہ آپ کو عاجز کر دینے والے ہیں، آپ کو ہرا دینے والے ہیں، آپ کا جو ہے یہ کہہ لیں کہ بے بس کر دینے والے ہیں۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ان کا ٹھکانہ اور ان کا ٹھکانہ تو دوزخ ہی ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور یہ ضرور بہت بری جگہ ہے۔